بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عزیزان محترم، صلاۃ التسبیح کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے نفل نمازوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان نماز صلاۃ التسبیح کی رکھی ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس کو آپ 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی۔ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت یہ ہے کہ جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ارادہ کریں تو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے 4 رکعات نفل صلاۃ التسبیح کی ادا کرتا ہوں۔ یہ نیت کر لینے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے لیے آپ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جا کر 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوع کی حالت میں پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پہلے سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پھر پڑھیں گے۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر یعنی جلسہ استراحت میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اس میں بھی سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل ایک رکعت کے اندر 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ ہر رکعت میں 75 ہوئی تو 4 رکعت میں کل ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ اب 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو گئی، آپ کی نماز مکمل ہوگی، سلام پھیر دیں گے تو یہ آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہر وقت فتنوں کا ظہور ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنے کے باوجود ناممکن ہے کہ بچ جائے، خصوصاً آنکھوں کا گناہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی اپنی عادت بنا لیجئے، طریقہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیجئے۔ اب اس میں غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے، مثال کے طور پر کسی ایک رکن کے اندر آپ نے تسبیح پڑھنا بھول گیا اور اگلے رکن میں چلے گئے، پھر یاد آئی تو پہلے رکن کی جو تسبیحات رہ گئی تھی وہ اگلے رکن میں آپ پڑھیں گے، تاکہ 300 مرتبہ تسبیحات کا جو ذکر ہے وہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اب اس میں شمار کیسے کریں گے کہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ یہ کس طرح شمار کریں گے؟ تو اس کا طریقہ دیکھیں، یہ ہے، ہاتھوں سے شمار کریں گے، انگلیاں کھول کے یا بند کر کے، یا تسبیح لے لیں گے اس سے شمار کریں گے۔ یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھ باندھ لیے، ٹوٹل 15 پورے ہیں انگلیوں کے اندر، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں۔
اب جب آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ایک پورے کو دبا دیں، دوسری مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے کو، اسی طرح پڑھتے جائیں اور دباتے جائیں اور دل میں شمار کرتے جائیں کہ کتنے ہو گئے۔ 15 ہو گئی تو 15 کا آپ کو پتہ چل جائے گا، 10 ہو گئی تو 10 کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب رہی، یہ تو مشہور صلاۃ التسبیح ہے۔ بعض احادیث کے اندر مختصر صلاۃ التسبیح بھی آئی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے کہ آپ بڑی صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن اگر مصروفیت کی بنا پر یا اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو مختصر صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھیں اور اس کے درمیان میں یہ 3 تسبیحات پڑھ لیں، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ تو یہ مختصر صلاۃ التسبیح ہے۔ علماء سے اس کا بھی ثبوت ہے، اور اس کو پڑھ کر جو دنیاوی اغراض و مقاصد تھے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، اور یہ پڑھنے کے بعد وہ پورے ہوئے۔ تو آپ بھی اس کا معمول بنا لیجئے۔ رہی صلاۃ التسبیح کے بارے میں، دیکھیں اگر عام طور پر نمازوں کی طرح اگر صلاۃ التسبیح میں کوئی سجدہ سہو رہ جائے یا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں تو اس نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، البتہ سجدہ سہو میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ کسی جگہ کی تسبیح رہ گئی ہو یا کم پڑھ لی ہو اور اب تک وہ تعداد پوری نہ کی ہو تو اسے سجدہ سہو میں پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔